بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی ایک مختصر ترین صورت پر مشتمل ہے، لیکن جو کہ کسی انعام سے کم نہیں۔ یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت اتاری تھی جب ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا، پریشانیاں تھی۔ تو اس وظیفے کو آج کے بابرکت دن میں ہی کیجیے گا، کیونکہ اس وظیفے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پر جو بھی بندشیں ہیں یا بوجھ ہے، دکھ درد تکلیف ہیں، وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ دبئی سے ایک بھائی کی داستان سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے اپنے گھریلو حالات اتنے برے تھے، گھر میں اتنی تنگ دستی تھی، اتنے مسائل تھے اور میں اتنے مسئلوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن جب یہ وظیفہ میں نے اسی مہینے کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری غیب سے ایسی مدد ہوئی کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اچانک سے ہی میرے معاشی اور اقتصادی حالات بھی بدل گئے۔ میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی اسی مہینے میں کر لینا، جب چاہیں جس وقت چاہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو اسی مہینے میں یہ خاص عمل جو رزق اور دولت کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ پھر آپ لوگوں میں بانٹنے لگو گے۔ اگر آپ لوگ پریشان ہو، تنگ دست ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر پریشان رہتے ہو اور لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، تو یقین جانیے یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ اس پورے مہینے میں چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائیں تو پھر کہنا۔ کچھ میری بہنوں اور بھائیوں نے مجھے کامنٹ کیا تھا، ہمارا شادی کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے اور ہماری کسی مناسب جگہ شادی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ہماری شادی میں جو بھی اخراجات ہونے ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں کوئی ایسا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں جو کہ ہم کریں اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا، جسے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ جب بھی زندگی میں پڑھو گے، آپ کی خالی جولی دولت سے بھر جائے گی۔ آپ لوگ اسی مہینے میں لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر چاہیں آپ کے مالی یا معاشی حالات کتنے بھی خراب ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگو تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں اور یہ وظیفہ کریں۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوں کہ میں آپ کو کوئی بہت بڑا وظیفہ یا مشکل وظیفہ بتانے لگا ہوں، بلکہ آج تو آپ کو اتنا آسان اور اتنا سادہ وظیفہ بتاؤں گا، کوئی چھوٹا سا 12 سے 14 سال کا بچہ بھی ہو اور میں اس کو یہ عمل بتاؤں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اب آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جس بھی نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کرنی ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ لیکن اگر نماز کا وقت نہیں تو کامل وضو کر کے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر 2 زانوں بیٹھ جائیں۔ پھر جیسا کہ ناظرین جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے تو تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 280 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ جو وظیفہ ہے وہ بھی اتنا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ایک بات کا آپ کو بہت خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے 100 دانے والی، اس سے پہلے آپ نے درود پاک جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، 3 مرتبہ جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے حل کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کا کہیں مناسب جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتہ تو ہو گیا ہے لیکن اب آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی رقم کی ضرورت ہے، تو وہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے، یا آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے کاروبار ہے یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے، نیت کریں کہ مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر عورت ہیں تو کہیں گی کہ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین، اس طرح آپ لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، اگر آپ کو نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے ہو، آپ وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ چلتے پھرتے اپنے وظیفے کی طرف درود پاک جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ کو 100 دانوں والی ایک تسبیح پر 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھیں۔ یہ 121 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے بعد اس تسبیح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے سورۃ کوثر۔ آپ لوگوں کو 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ پھر 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھ لیں۔ پھر اس کے فوراً بعد سے آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ یہ عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کاروبار، دکان، کارخانے، فیکٹری، قرض کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو جیسے یہ وظیفہ ختم ہو اور اسے اپنی دکان کے گلے پر، اپنی جیب پر، یا جو بھی کاروبار والی جگہ ہو اس پر 3 یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اسی طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تجوری یا الماری پر، اور میری بہنیں اپنے پرس پر یا جہاں آپ کے زیورات رکھے ہوں ان پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل لازمی کیجئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بالکل تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی وظیفے کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے وظیفے میں وہ طاقت، وہ اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ تو مکمل کیا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا، تو اس لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
वजीफे को करना है। इस अमल से आपके काम में, कारोबार में हाल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और रिज़्क़ की तंगी, माली हालात की खराबी दूर हो जाएगी। आप बहुत जल्द माल और दौलत की कसरत की वजह से अमीर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई वक्ती मसला या परेशानी, दुख तकलीफ है जिसको आप हल करना चाहते हैं, तो आप इस मुबारक जिक्र को चंद दिन तक मतवातर पढ़ लें, आपका वो मसला या परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा माल और दौलत में खेलें, आपका कारोबार भी तरक्की करे, आपके माली हालात भी हमेशा अच्छे रहें, आपको दोबारा कभी गुर्बत अफलास का मुंह ना देखना पड़े, इस जिक्र को हमेशा पढ़ते रहिए। आपकी हर मुराद इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आपकी हर मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। आपको इतना मालो ज़र मिलेगा कि मालो दौलत की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नाज़रीन, इस जिक्र को पूरे यकीन से कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद नाज़रीन, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में सिद्दक दिल के साथ और कामिल यकीन के साथ दुआ मांगनी है और फिर हाथ उठाते ही सबसे पहले गुनाहों की सच्ची तौबा करना है। नाज़रीन, बंदा जब अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की जितनी ज़्यादा मुआफ़ी मांगता रहेगा और उसका शुक्र उसकी नेमतों पर अदा करता रहेगा। मुआफ़ी और शुक्र दो ऐसी चीज़ें हैं, अपने गुनाहों से मुआफ़ी और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा आप करते रहेंगे तो हर गुज़रते दिन के साथ अल्लाह पाक के फजल व करम से आपके रिज़्क़ में, आपकी दौलत में इजाफ़ा होता रहेगा। ये दो चीज़ें भी अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो शुक्र और मुआफ़ी को इंशाअल्लाह हमें पूरी ज़िंदगी दौलत की, रिज़्क़ की, पैसे की कमी नहीं होगी। ये इंसान के अपने अमाल ही होते हैं, इंसान के अपने गुनाह ही होते हैं जिसकी वजह से उसकी रोज़ी तंग हो जाती है। यह अमल करने से आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, गुर्बत का नामो निशान मिट जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हासिल होती रहेगी। और जो भी ये वजीफ़ा करेगा इंशाअल्लाह उसको इस वजीफ़े से ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़कत वल्लाहु ताला आलम, मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी इस वक़्त मुझे देखने और सुनने वाले बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किल को दूर फरमाए और उनको बेहतरीन और हलाल व पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाए। उनके ऊपर जो कर्ज़ की परेशानियां हैं, जो कर्ज़ में फंसे हैं, अल्लाह पाक उनका कर्ज़ दूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आपकी और मेरी, हम सब की जो भी रिज़्क़ की तंगी है या जो भी हमारी परेशानियां हैं वो ख़त्म कर दे, हमारे ऊपर रिज़्क़ की, दौलत की बारिश कर दे, हमारी जो भी बीमारियां और तकालीफ हैं उन्हें दूर कर दे। नाज़रीन कराम, नमाज का अहतमाम लाजमी करें क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।